جی ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ نادیہ حمید، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، کیتھلک ٹی وی کے پروگرام کرنٹ افیئرز میں حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 19A میں درج ہے کہ ہر شہری کو پاکستان کا، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہو، اس کا حق ہے کہ حکومتی اداروں کے بارے میں، چاہے وہ بجٹ ہو، ترقیاتی منصوبے ہوں یا کوئی بھی ایسا پروسیجر چل رہا ہے جس میں عام پبلک جو ہے انوالو ہوتی ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے سینئر وکلاء میں سے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی کاشف الیگزینڈر صاحب کو، جو کہ کرسچن لائر ایسوسی ایشن کے ایکس پریزیڈنٹ ہیں اور موجودہ چیئرمین کرسچن لائر ایسوسی ایشن سپریم کونسل ہیں۔ خوش آمدید سر۔ اور ساتھ ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ ہیں وہ ہیں طارق طریق صاحب، وہ کرسچن لائر ایسوسی ایشن کے سابقہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور ابھی بینگ سینئر لائر، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ہمارے مسیحی برادری کو مشکلات سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سر، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے اوپر، کہ پاکستان کے آئین اور قوانین کس طرح ہمیں اجازت دیتے ہیں اور اس میں کیا کیا مراحل آتے ہیں اور کس طرح اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے، کتنے دنوں میں اس اپلیکیشن کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور کیا کیا چیزیں اس میں ڈرافٹ کرتے وقت مد نظر رکھی جائے گی۔ تو میرا سب سے پہلا کوسچن ہے طارق طریق صاحب سے کہ آپ یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، یعنی حق کے معلومات تک رسائی کا جو ایکٹ ہے 2017، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جی تھینک یو نادیہ، میں تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں میں موجود ہوں آپ سب کے ساتھ، اور کیتھلک ٹی وی کا کہ جو اتنے اچھے پروگرامز جو ہیں وہ آرگنائز کرتا ہے تاکہ جو کرنٹ لاز ہیں ان کی اویئرنیس ہو ایک عام آدمی تک، تاکہ اسے پتہ ہو کہ میرے حقوق کیا ہیں اور وہ ایزیلی اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ اب آتے ہیں اپنے کویشچن کی طرف کہ رائٹ ٹو ایکسیس انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ بیسیکلی قانون جو آئین پاکستان ہے 1973 کا، اس کا آرٹیکل ہے 19A، اس کی بیس کو بنایا گیا ہے یہ اس آئین کو، تاکہ ہر ایک شخص جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ جتنی بھی انفارمیشن ہے حکومت اس سے وہ حاصل کر سکے، بجٹ کے حوالے سے ہے یا ان کے جو بھی پروگرامز ہیں یا کسی بھی منسٹری، جتنے بھی منسٹریز ہیں ان کے جو فارمیشنز ہیں اس میں کیا کیا آگے جابس آنے والی ہیں اس کی اویئرنیس تک۔ تو اس سلسلے میں یہ تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو حق حاصل ہو، کیونکہ 19A جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ بہت اویئرنیس دیتا ہے کہ آرٹیکل 90A میں اگر پڑھوں تو لکھا ہے 19 آف دا کانسٹیٹیوشن گارنٹیز citizen the fundamental rights to access information in all matters of public importance. It empowers the public to hold government bodies accountable, subject only to reasonable regulations and legal restrictions. یعنی کہ ایک عام شہری جو ہے، جو بھی پاکستانی ہے، اس کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ حکومت پاکستان، کیونکہ یہ فیڈرل قانون ہے جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، ایکسیس ہے، وہ فیڈرل قانون ہے، اور فیڈرل کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی منسٹریز ہیں، ان تک رسائی کے لیے کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے، ان کا بجٹ کے حوالے سے، ان کے آگے جو جتنے بھی منصوبے ہیں ان کے حوالے سے، کس طرح سے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ، اور آگے جو ہے کیا کیا پرپوزلز ہیں عوام کے لیے، اور اسی طرح سے اگر اس منسٹری میں کوئی جابس ہیں وہ ساری کچھ۔ تھینک یو کاشف صاحب۔ میں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں RTI پہ، تو کون کون سے ادارے ہیں جن سے معلومات جو ہے وہ فراہم کرنے کے پابند ہیں یا حاصل کی جا سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے دوبارہ انوائٹ کیا کیتھلک ٹی وی کے پروگرام پہ، اور کیتھلک ٹی وی ہمیشہ ایسے پروگرامز کرتا ہے جس کے ذریعے اپنے ناظرین کو
اور خاص کر کرسچن کمیونٹی کو مختلف قوانین کے متعلق اچھی انفارمیشن مل سکے. آج کا جو ایکٹ ہے جو RTI کے متعلق یا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایکٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے تحت ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکومت کے متعلق اور اس کے اداروں کے متعلق انفارمیشن حاصل کر سکے. اس ایکٹ کے تحت اس کی باقاعدہ جو ڈیفینیشن ہے سیکشن 2 پرووائزو 2 کے تحت ہر شہری جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے اپنے اداروں کی, اور اداروں سے متعلق جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ایز اے پبلک باڈی اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ بہت سارے ایسے جیسے قومی اسمبلی سے متعلق اور جو پبلک باڈیز جتنی بھی ڈکلیئرڈ ہیں اس ایکٹ کے اندر اس کے متعلق وہ اپنی انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. اس کے کیا اس کے متعلق کام ہو رہا ہے, جیسے کہ ترقیاتی کام کوئی ہو رہے ہیں اس کے متعلق انفارمیشن لے سکتا ہے, کوئی بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کے متعلق انفارمیشن کر سکتا ہے. یعنی جون سی بھی انفارمیشن جو ڈکلیئرڈ ہے ایز اے پبلک انفارمیشن وہ اس کا حق حاصل ہے اس کو کہ وہ جو پبلک باڈیز ہیں وہ اس کو انکار نہیں کر سکتی اس کی انفارمیشن کے متعلق. تو اس کی پبلک باڈیز کی ڈیفینیشنز کے اور اس کے مختلف جو ادارے ہیں ڈیفائن ہے اس کے اندر آلریڈی اس کا سیکشن موجود ہے جس کے تحت مکمل تفصیل میں اس کی پبلک باڈیز کی نام دیے گئے ہیں. پبلک باڈیز سے مراد اب اگر جنرل ناظرین کے لیے بات کی جائے کہ جو عوامی ادارے ہیں, ڈکلیئرڈ عوامی ادارے ہیں, جس طرح واسا ہو گیا, وابڈا ہو گیا, سوئی گیس کا محکمہ ہو گیا, اس کے علاوہ آپ کے جو لوکل گورنمنٹ ہیں اس کے تحت ہو گیا, لوکل گورنمنٹ کے تحت جو آپ کے ادارے اسٹیبلشڈ ہیں, آپ نے نادرا سے کوئی انفارمیشن لینی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں RTI کی پٹیشن کے تھرو. یہاں پہ ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ فیڈرل لا ہے, اس کے علاوہ لوکل ہر پروونس نے بھی اپنے اپنے لا کو بنایا ہوا ہے. جیسے پنجاب کے اندر اگر ہم دیکھیں پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ 2013 بھی موجود ہے جس کے تحت پنجاب کی اپنی ایک باڈی بنی ہوئی ہے فیڈرل کے علاوہ بھی, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جیسے ہی کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیولیوشن آف پاور کا افیکٹ آیا تھا تو اس کے بعد ایوری جو پروونس نے ہے اس نے بھی اپنی اپنی قانون سازی کی ہے. تو کیا ابھی میں نے کویسچن کیا تھا آپ سے کہ یہ ادارے ہیں کاشف صاحب سے, تو کیا اس میں کچھ اداروں کی ممانعت ہے کہ ہر شہری کسی بھی ادارے کے اوپر جا کے بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب آپ ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے آپ نے ریسٹرکشنز کا ورڈ بولا تھا, ایک نیشنل سیکیورٹی کی بھی بات اس میں کی گئی ہوئی. اس میں یہ ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں, ڈویژنس ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, پبلک باڈیز ہیں, جیسے ابھی بھائی نے بتایا, ٹھیک ہے, جو انڈر دا امبریلا آف فیڈرل گورنمنٹ آتی ہیں ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں, ان کی انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے ان کا اپنا بھی ایک ہے کہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پبلک باڈیز جو ہیں وہ اپنی جو ہے جتنا بھی اس کا اسٹرکچر ہے اس کو پبلش کریں, فنکشنز جو ہیں ان کو پبلش کریں, ان کی پاورز جو ہیں وہ, ان کے رولز جو ہیں, بجٹس جو ہیں اور سروسز اویلیبل جو ہیں, تاکہ ہر ایک بندہ جانے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا ایکچوئل میں ہے کیا. اب یہ ہے کہ ہر ایک جگہ پہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ یہ بھی جو ہے کہ پابند نہیں ہے کہ ہر ایک چیز ہر ایک شخص کو بتاتی جائے. اور ایکسیپشنز میں جو ہے وہ فار ایگزامپل نیشنل سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں جو ہے گورنمنٹ پابند نہیں ہے اور نہ ہی وہ بتائے گی اور نہ ہی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اور پرسنل پرائیویسیز جو ہیں اور آن گوئنگ لیگل جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ان باتوں کی حد تک جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو ہے رسائی نہیں کر سکتا کہ آپ یہ بھی مجھے بتائیں, کیونکہ یہ جنرل ایکسیپشنز میں ہے. یعنی یہ لا ہم عام زبان میں بولے ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو لا ہے انفارمیشن حاصل کرنے کا حق تو دیتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں حق دیتا کہ آپ کسی بھی پرسن کی جو پرائیویسی ہے اس کو بریچ کریں یا اس کے بارے میں, اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں, یا
گورنمنٹ کے ایسے سینسٹیو ایشوز یا ایسی سینسٹیو معلومات جو کہ صرف ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہی رہے گی, کسی اور کو نہیں پرووائڈ کی جائے گی. اچھا کاشف صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کن کن اداروں کے اندر انفارمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں اور کن کن اداروں کے بارے میں انفارمیشن نہیں لے سکتے. اب اگلا پروسیجر آتا ہے کہ اس انفارمیشن لینے کا طریقہ کیا ہے, کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ بڑی اہم چیز ہے. اس کے تھرو آپ ایک ایپلیکیشن فائل کرتے ہیں جس کے تحت ادارہ جو ہے وہ سیکشن 3 کے تحت آپ سے کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ پابند ہے, اگر جو بھی انفارمیشن ایز اے پبلک ریکارڈ کے طور پر ڈکلیئر ہوئی ہے سیکشن 6 کے تحت, تو اس کے تحت وہ ہر صورت پہ پابند ہے کہ وہ اپنا اس کی انفارمیشن دے. تو اس کے لیے ہر کوئی شہری جو کہ سٹیزن آف پاکستان ہے وہ بڑے ایزیلی اس کی اپلیکیشن دے کے اس کی انفارمیشن لے سکتا ہے, اور ہر ادارہ پابند ہے کہ 10 دن کے اندر اندر اس کا جواب دے, تاکہ RTI کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے اندر انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکے. آگے میں کویسچن کو فردر ایک اور بھی ایلیبریٹ کروں گا کہ جیسے ابھی طارق بھائی نے بھی بتایا کہ کون سے ادارے جو ہیں وہ انفارمیشن دے سکتے, تو اس میں وہ بھی چیزیں شامل ہیں جس میں منٹس آف دا میٹنگز ہیں, ایجنڈا ہے, بجٹس کی کاپیاں, اس کے جو اداروں کے انٹرنل پروسیس کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے متعلق بھی آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے, جو بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سیکیورٹی ڈیٹیلز ہیں, اب پاک افواج کے متعلق ہے, اس کے متعلق جو ڈیٹیل ہے جو سیکیورٹی تھریٹ میں شامل ہوتے ہیں, تو وہ آپ RTI میں بھی نہیں لے سکتے. وہی انفارمیشن کلاسیفائڈ جس کو انہوں نے پبلک انفارمیشن کے طور پر کلاسیفائی کیا ہوا ہے اس کے متعلق ہی آپ لے سکتے ہیں انفارمیشن. تو RTI ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں. جیسے آپ کے گلی محلے کے اندر کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے, اس ترقیاتی کام کے متعلق اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ RTI فائل کریں گے کہ یہ میرے علاقے میں ترقیاتی کام ہوا ہے, اس ترقیاتی کام کے اندر کیا بجٹنگ تھی اور اس کا کیا پروسیس تھا, اور وہ بجٹنگ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بدعنوانی ہوئی ہے, احتساب کی ضرورت ہے. تو وہ مقصد بھی اس کا یہی ہے کہ لوکل جو گورنمنٹ کے اندر گورننس کے اندر اس کو بہتر بنایا جائے اور احتساب کو یقینی بنایا جائے. اسی وجہ سے ایوری سٹیزن کو یہ رائٹ دیا گیا اور وہ اپلیکیشن دے کے وہ رائٹ لے سکتا ہے. طارق تری صاحب, اس درخواست میں یا اپلیکیشن میں کون کون سے بنیادی جو اجزاء ہیں ان کو لکھنا بہت ضروری ہے؟ اٹس اے ویری گڈ کویشچن, کیونکہ اس درخواست کے جو بنیادی لوازمات ہیں وہ سب سے پہلے کہ آپ کا, جیسے بھائی نے بتایا ابھی کہ پاکستانی شہری ہونا چاہیے, تو شہری ہیں تو آپ اپنا CNIC جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کریں گے. اور پھر یہ ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کے محلے میں کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے تو کس مقصد کے لیے, وہ آپ کا مقصد جو ہے وہ ضرور بیان ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے آپ جو ہیں یہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور کس بارے میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات, اور دوسرا یہ سب سے اہم اور چیز ہے کہ آپ نے یہ انفارمیشن لینی کس سے ہے, اس ادارے کا کون سا ہیڈ ہے جو ہے, کون سا آفیسر ہے جس کے نام آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے وہ, اور پھر آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور ایڈ کریں تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو وہاں پہ ضرور, اور بعض جگہ پہ جو ہے پریسکرائب فارم بھی ہوتا ہے جو اپنے فارم فل کرنا ہوتا ہے. ویسے اپلیکیشن بھی آتے ہیں, کچھ ادارے ہیں جنہوں نے آن لائن پورٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ڈال دیتے ہیں. کاشف صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر کوئی ادارہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے سے انکار کر دے, جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے RTA کے لاء کے مطابق, اور پاکستان کا آئین بھی اس کی گارنٹی دے رہا ہے, تو اس صورت میں کون سا طریقہ اپنایا جائے؟ اس کے اندر بڑی ایک اہم چیز ہے, اس میں کچھ اوفینسز بھی دیے ہوئے ہیں جو سیکشن 22 کے تحت ہیں. اس کے تحت وہ پابند کرتا ہے کہ ہر کوئی شخص انفارمیشن لے سکتا ہے. اگر کوئی ادارے کا پرسکرائبڈ آفیسر ہے, آئیڈینٹیفائڈ آفیسر ہے, جو کہ ہر ادارے نے اپنا ایک آفیسر پابند ہے اس RTI کے تحت کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ شخص جو ہے وہاں پہ جا کے ادارے کی نمائندگی کرے گا. اگر وہ نہیں دیتے, ادارہ کسی لحاظ سے اس کی ریزننگ نہیں دے پاتا کہ وہ انفارمیشن کیوں نہیں دے رہا,
آئدر وہ ڈکلیئرڈ انفارمیشن نہیں ہے, آئدر وہ سیکشن 7 کے تحت ایکسکلوڈڈ انفارمیشن ہے کہ وہ ہم نہیں دے سکتے. اگر ان کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کے خلاف ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے, اس میں 50,000 روپے جرمانہ بھی ہے, 2 سال کی سزا بھی موجود ہے. تو اس کے علاوہ اس کا آگے پروسیجر اپیل کا بھی موجود ہے. اگر کوئی انفارمیشن سے کوئی ادارہ انفارمیشن مکمل نہیں دے رہا اور اس کے بعد اگر اس نے ایسی انفارمیشن دی ہے جس سے وہ سٹیزن مطمئن نہیں ہے تو اس کے متعلق وہ آگے ایپیلیٹ کورٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے. ایپیلیٹ فورم موجود ہے اس کے اندر, اس ایکٹ کے اندر. تو یہ بڑا ہی کمپریہنسو اور بہت اچھا ایکٹ ہے جو کہ آرٹیکل 19A کے بیس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیو دا رائٹ کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ ادارے کا جو پرسکرائبڈ ادارہ ہے جس میں پبلک انفارمیشن ہے وہ ایزیلی اس ایپلیکیشن دے کے RTA کے تھرو حاصل کر سکتا ہے. میرا آپ سے یہی کویشچن ہے کہ سپوز آپ نے کوئی انفارمیشن کی, وہ اپلیکیشن دی, اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا, آپ پہنچ گئے کنسرننگ ادارے کے پاس, تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ ہم کیونکہ میجر جو کورٹس ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آتے ہیں لاہور کے اندر, ہم زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈ آفیسز ہیں پنجاب کے اندر وہ لاہور کے اندر ہے, تو وہ لاہور کے اندر کہاں پہ وہ ادارہ موجود ہے جہاں پہ, اور اس کا کیا اسپیسیفک نام ہے جو ڈیفائن کیا گیا ہوا اس ایکٹ کے اندر, تاکہ وہ وہاں پہ جا کے اپلیکیشن فائل کر سکے اگر ان کو اس ادارے نے معلومات دینے سے انکار کیا تو. RTA کے تحت جو ادارہ اسٹیبلش ہوا ہوا ہے جہاں پہ اپلیکیشن فارورڈ کرنی ہے, وہ اگر آپ شادمان سے لارنس گارڈن کی طرف آئیں تو وہاں پہ ایک سڑک اندر جاتی ہے جہاں پہ اتھارٹی اسٹیبلش ہوئی ہے. وہاں پہ آپ جا کے ایک باقاعدہ ڈیزگنیٹڈ جج موجود ہے جہاں پہ اپلیکیشن کا ایک فارمیٹ ہے, وہاں پہ آپ جا کے سبمٹ کرائیں گے, ID کارڈ کی کاپی لگائیں گے اور اپنی جو کنسرن معلومات ہے اس کے متعلق جج صاحب کے سامنے رکھیں گے, وہ نوٹسز کریں گے اور 10 days کے اندر اندر آپ کو وہ انفارمیشن ملے گی. اگر وہ انفارمیشن ان کیس نہیں ملتی تو اس کے لیے آگے سے ٹرائیبیونل بھی موجود ہے, ایپیلیٹ وہ فورم موجود ہے. اگر اس انفارمیشن سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو اس کے متعلق سیکشن 17 کے تحت ایپیلیٹ فورم موجود ہے جس کے تحت سیکشن 22 میں اس کی باقاعدہ آفینسز اور اس کی سزائیں موجود ہیں. تو میں نے آگے آلریڈی بتایا آپ کو کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو ڈینائی کر دیتا ادارہ تو اس کے متعلق جب اس کی پراپر ریزننگ نہیں دے پاتا تو اس کے لیے باقاعدہ 50,000 روپے کا جرمانہ موجود ہے. اس آئیڈینٹیفائڈ آفیسر کو 2 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن سیکشن 3 کے تحت پابند بنایا گیا ہے اس ایکٹ کے تحت کہ جو بھی کلاسیفائڈ پبلک انفارمیشن ہے وہ پابند ہے ہر ادارہ دینے کا, انلیس اینڈ انٹل سیکشن 7 کے تحت اگر کوئی انفارمیشن ایکسکلوڈ ہوئی ہے یا سیکشن 14 کے تحت کوئی انفارمیشن سیکیورٹی تھریٹ کے متعلق یا سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے وہ انفارمیشن ایکسکلوڈڈ نہیں ہے. ویسے جنرلی تمام ادارے جو ہیں وہ انفارمیشن دینے کے پابند ہیں. جی سر, جیسے ہم نے کاشف صاحب نے بتایا کہ یہ پروسیجر ہے اور وہ ٹریبونل بھی بیٹھا ہے, اتھارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, تو کیا اس اتھارٹی نے کتنے دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے؟ جیسے انہوں نے ایک دفعہ بتایا ہے 10 days کا, لیکن اگر وہ اس کے آرڈر کے خلاف کسی نے اپیل کرنی ہے تو اس کے لیے ٹائم فریم کیا ہے؟ کیونکہ لمیٹیشن ہے لگی ہوئی, ہر کیس کو ایک پرسکرائب ٹائم کے اندر آپ نے فائل کرنا ہے. جی بالکل, تھینک یو. اس میں جو ٹائم فریم دیا گیا ہے اپیل کے لیے وہ 60 days کا ہے کہ اگر نیچے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے, آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دیتا ہے, یا ایون جیسے پینلٹیز کی بھی بات ہو رہی تھی, تو ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ اگر کوئی بندہ آفیشر جو ہے وہ آپ سے جو ہے معقول ایک فیس ہوتی ہے کسی پروسیس کی, اگر اس سے زیادہ کوئی پیسے مانگتا ہے تو وہ بھی پینلٹیز میں جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ اپیل میں جائیں گے, ڈینائل میں جائیں گے, تو پھر وہ 60 days کا جو ہے اپیل پیریڈ ہے, ودن 60 days اپیل کر سکتے ہیں. اچھا, اس قانون کو نافذ کرنے میں کون کون سے رکاوٹیں جو ہیں وہ موجود ہیں کاشف صاحب؟ اس انفارمیشن کو یا اس قانون کو نافذ کرنے میں جو بہت سارا اہم مسئلہ ہے وہ بہت ساری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ہماری سیکیورٹی معاملات میں ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اگر وہ ڈی کلاسیفائڈ کر دی جائیں تو وہاں پہ اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے, اور اداروں کی
کے اندر یہ، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ دیکھا گیا کہ افسر شاہی کی وجہ سے یہ روایت ہی نہیں پڑی ہوئی کہ وہ کس ادارے جو ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوں. اس رکاوٹ کو، اس رویوں کی رکاوٹ کی وجہ سے بھی زیادہ تر اس لاء کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ بار بار اتھارٹی جو ہے وہ نوٹسز کرتی ہے، وہاں پہ ہیلے بہانوں کے ذریعے اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے. تو قانون تو بہت ہے، اس کی بات یہ ہے کہ اس میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہاں تک گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ہے اور کہاں تک ادارے جو ہیں اس قانون کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے یہ جہاں تک دیکھا ہے قانون کی امپلیمنٹیشن میں کہ اکثر کنارے پہ جا کر جہاں پہ سزا ہونے لگتی ہے پھر جا کے ایک لمبی جدوجہد کے بعد انفارمیشن جو ہے یا کسی بھی قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو اس لیے قانون سازی کرتے وقت اور آئین کے آرٹیکلز کو سامنے رکھتے وقت قانون سازی تو بہت بہترین ہوئی ہے اور پنجاب میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن جنرل کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور جو پروسیس ہے پروسیجر کے نام کے اوپر اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر بہت ساری چیزیں یا قدغنیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پریکٹیکل پرابلمز آتی ہے. لیکن جنرلی اس کا بہت فائدہ ہے. ان تکلیفوں اور مشکلات کے باوجود بھی بہت ساری انفارمیشن جو ہے پریکٹیکلی آتی ہے اور ادارے پھر ڈرتے بھی ہیں اور وہ اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن اور لاء کے مطابق کام کرتے ہیں اور فنڈز کی بدعنوانی نہیں ہو پاتی. اور اگر خدا نہ خواستہ یا کسی وجہ سے ہو جائے یا اس کی وجہ سے، تو اس کے آگے سے آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور پھر جو ایسا حکومتی افسر یا جو کہ بدعنوانی میں ملوث ہو یا اپنے جو ذمہ داریوں سے ہے وہ اس کو پورا نہ کرے تو اس کو پھر سزا کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے جنرلی یہ لاء جو ہے اس کی رکاوٹیں کم ہیں لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. میں آپ سے یہی کویشچن کرنے لگی تھی، آپ نے اس کو بتا دیا اسی کے اندر، کہ کیا ایک عام شہری اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے بدعنوانی کو روک سکتا ہے؟ بالکل روک سکتا ہے. آپ کی بات بالکل، میں اسی بات کو کہوں گا. اصل میں رائٹ ٹو انفارمیشن ڈالنی چاہیے اور یہ آپ کا ایک رائٹ ہے اور اس پروگرام کو کرنے کا بنیادی مقصد یا انفارمیشن دینے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ رائٹ ٹو انفارمیشن فائل کریں. اور اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگوں کو پتہ نہیں لگتی اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چلے حکومت ہے جو کر رہی ہے کرنے دیں، اور کئی دفعہ ایسی سڑکیں بنا دیتے ہیں جو کہ یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ آپ کے تنخواہوں میں سے اور آپ کی چیزوں میں سے ٹیکس کی کٹنگ کے بعد حکومت کے بعد بجٹ آتا ہے جس کے ترقیاتی فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور جو ہماری سڑکیں، پانی، بجلی اور یہ سہولیات جو ہیں گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. تو اسی پیسے کی نگرانی اور حکومتی اداروں کی نگرانی RTI ایک خوبصورت پروسیس ہے جس کے تحت انفارمیشن سامنے آتی ہے اور اس کے بعد ازاں اگر کوئی انفارمیشن میں بدعنوانی یا ایسی چیز موجود ہو تو احتساب کا طریقہ کار ادارے موجود ہیں. اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو آنکھیں چرانا اور یہ کہنا کہ یہ موجود نہیں ہے، تو RTI کا قانون اسی وجہ سے موجود ہے اور اس انفارمیشن کو پرووائڈ کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر کا استعمال کریں اور لوگوں میں انصاف اور احتساب اور بدعنوانی کا خاتمہ کرنے میں مدد کریں. تھینک یو. طارق طری صاحب، میرا لاسٹ آپ سے کویشچن ہے کہ عوام کو اس قانون کے مطابق کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ تھینک یو. میں عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایوری ون ہیز دا رائٹ آف ایکسیس ٹو اینی انفارمیشن ہیلڈ بائی دا اسٹیٹ. ہر کوئی پاکستانی جو ہے اس کا یہ حق ہے آئین پاکستان کے تحت بھی اور RTI کے تحت بھی کہ وہ یہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. تو آپ ضرور جہاں آپ سمجھتے ہیں کچھ جو ادارے ہیں ان کے آفیسرس نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو آپ ضرور ان کی چھان بین کروائیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. تھینک یو جی. شکریہ. میں آپ دونوں سے شکر گزار ہوں آپ دونوں کی کہ آپ ہمیشہ ہمارے پاس جب بھی ہم مدعو کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے
قانونی جو مشورے ہیں جو کہ قانون اویلیبل ہے ان کو کس طرح سے بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر کے آپ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آج کا قانون تھا رائٹ ٹو انفارمیشن کا، یعنی معلومات کا حق کا جو قانون ہے، اس کے بارے میں آپ نے آگاہی فراہم کی، شکریہ اگین جی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام جو کہ حق کے معلومات رسائی کا تھا وہ آپ کے لیے بہت مفید رہا ہوگا، کیونکہ جہاں پر حق کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی تو یہ ایک قانونی بنیادی حق بھی ہے کہ آپ اپنے سے ریلیٹڈ جو بھی قانون یعنی گورنمنٹ کی اسکیمز چل رہی ہیں جس میں آپ کا ٹیکس کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اس کو کیسے بہتر طریقے سے گورنمنٹ کیا استعمال کر رہی ہے، نہیں کر رہی، تو آپ اس ایکٹ کے تحت اپلیکیشن فائل کر کے ان کی جواب دہی کر سکتے ہیں، تاکہ جو جمہوری نظام کی بنیادی اکائی ہے کہ کس طرح سے جمہوریت کو فروغ دیا جائے، اس میں یہ اپنا کردار ادا کر سکے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا احتساب بھی ہوتا رہے تاکہ شفافیت سے کام سر انجام ہوتا رہے۔ امید کرتی ہوں اس پروگرام سے آپ نے یہ انفارمیشن حاصل کی تاکہ آئندہ جو بھی ترقیاتی اسکیمیں یا مختلف گورنمنٹ کے کام چل رہے ہیں اس کے بارے میں یا بجٹ کے بارے میں آپ انفارمیشن حاصل کر کے بہتر طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر سکے، نہ کہ صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے ایک غلط فہمی یا غلط انفارمیشن کو آگے بڑھائیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ خدا حافظ۔